السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے لیے یہ سعادت ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دور کے ایک بڑے عظیم شخصیت، وقت کے مفتی، شیخ الحدیث اور صاحب تصانیف کثیرہ کئی جہات میں اللہ تعالیٰ نے شیخ محترم کو دینی خدمات میں قبول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ سے مزید دین کی خدمت کا کام لے۔ بچیوں کے اداروں میں بھی پڑھا رہے، بچوں کے اداروں میں بھی پڑھا رہے۔ صحیح بخاری متعدد بار شیخ کو اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کی توفیق دی، پھر کئی کتابوں کے ترجمے، خود تصانیف کی۔ بیٹو، اللہ کی رحمت کے بعد سب سے زیادہ مؤثر چیز جو انسان کو کچھ کر گزرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ ہے کسی بڑے محدث کی ملازمت اختیار کرنا۔ جرح و تعدیل آپ مجھ فقیر سے پڑھ ہی رہے ہیں، اس راوی کی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے جس نے اپنے شیخ سے زیادہ لمبا عرصہ کٹھے گزارا ہوتا ہے۔ تو شیخ محترم تقریباً 5-6 سال ایک بہت بڑے امام اور محدث فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کے ساتھ جہلم میں شیخ محترم کو اکٹھا رہنے کا موقع ملا۔ اس وقت شیخ سوری صاحب رحمہ اللہ الجوہر النقی کا رد لکھ رہے تھے، الرد التقی کے نام سے۔ وہ کلمی نسخے مجھے بھی موقع ملا پڑھنے کا، کچھ خدمت کا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ پھر میں جلال پور بھی گیا شیخ کی دوسری تراث کو اکٹھا کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو یعنی اس عظیم محدث کے ساتھ جب شیخ صاحب 5-6 سال ٹھہرے، ہر چیز اصل دیکھ رہے ہیں، شیخ کی معاونت کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں انسان کو بہت آگے لے جاتی ہیں۔ انشاءاللہ جہاں میں پڑھا رہا ہوں، دیگر اساتذہ پڑھا رہے، تو شیخ محترم بھی ہمارے سرپرستوں میں سے ہیں۔ زیر نگرانی یہ ادارہ شیخ صاحب کے ہی چل رہا ہے، اللہ شیخ کو لمبی زندگی دے۔ تو میری چاہت ہے کہ وہ نامور شخصیات جن کو محدثین کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، ہم ان سے سیکھیں۔ تو بیٹو، یہ بڑے علم و عمل اور یقین کی داستان شیخ محترم سے ہم سنیں گے، تو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ شیخ محترم یہ بھائی کراچی سے، کوئی سندھ سے، کوئی ملتان سے، بڑی دور سے علماء یہ میرے پاس آتے ہیں۔ تو یہ شیخ محترم ہماری کلاس 25 رمضان کو ختم ہو جائے گی، پھر یعنی 10 شوال سے ہمارا سال کا دورہ تخصص علوم حدیث شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کو اس دار کو کامیاب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما تحب وترضی۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود شریف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔
عزیز طلبہ، میرے لیے یہ مقام مسرت ہے کہ میں آج آپ کی اس کلاس میں حاضر ہوا، اور یہ کلاس اس میں آپ کے پڑھنے کی جستجو اور بظاہر وسائل کی کمیابی یا عدم دستیابی وغیرہ چیزیں دیکھ کے مجھے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ واقعتاً آپ محبان علم ہیں، اور آپ اس سوشل میڈیا کے مصروف اور مشغول دور میں بھی علم کے حصول کی سچی لگن رکھتے ہیں۔ میں آپ پر یہی امید اور توقع رکھ رہا ہوں۔ آج میرا موضوع برادر گرامی جناب مولانا ابن بشیر حفظہ اللہ نے تحقیق کی مشکلات اور مولانا فیض الرحمن ثوری رحمہ اللہ کی خدمات متعین فرمایا۔ تحقیق جیسا کہ آپ جانتے ہیں باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کی اصل حق سے ہے، اس لیے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے لیحق اللہ الحق۔ باب تفعیل کا استعمال بھی قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ تحقیق کسی بھی معاملے میں حق تک پہنچنا، حق کی جستجو کرنا اور سچ کو سامنے لانے کا نام ہے، اور یہ انسان کی حاجات میں سے ایک حاجت ہے کہ کسی بھی معاملے میں وہ حق کو اور سچ کو سامنے لائے۔ قرآن پاک سے جب ہم دیکھتے ہیں تحقیق کی ضرورت اور اہمیت، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیے، ان کے نام بتاؤ، نہ بتا سکے۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے تحقیق اور جستجو رکھی ہے، اس لیے اللہ کو پتہ تھا کہ یہ اپنی فطرت کے مطابق جب میں نے اسے بنا دیا تو اس نے پھر پوچھنا ہے اس چیز کا نام کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس لیے اللہ نے سکھا دی، اور اسی علم کے ساتھ اللہ نے انسان کو فضیلت بھی دی۔ تو یہ علم جہاں فطری ہے وہاں احتیاج کی وجہ سے بھی ہے، انسان کو احتیاج ہے، اشیاء کی ماہیت اور حقیقت سمجھنے کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ فرشتے چونکہ انسان کی طرح کی احتیاج سے پاک ہیں، اس لیے ان کے سامنے جو چیزیں پہلے سے تھیں یا نئی بھی بن جاتی تو انہوں نے نہیں پوچھنا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو یہ چیزیں سکھا کے ان کے نام اور پھر اس طرح علم کے ذریعے برتری ثابت کی۔ اب جب انسان نے دنیا میں آباد ہونا شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے سارے، ڈائریکٹ ان کی اولاد تھے، تو پہلا بندہ جو وفات پا گیا بلکہ قتل ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ قابیل اور حابیل، کئی دفعہ ہمارے طلباء کو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے قاتل کون ہے، تو کہتے ہیں ان میں سے ایک قاتل ہے، تو اس کے لیے آسان بات آپ ذہن میں رکھیں، قاف سے قاتل ہے اور قاف ہی قابیل ہے، یہ آسان سی بات یاد رکھیں۔ قتل کر دیا حابیل کو، تو پھر مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس کی لاش میت کا اب کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودتا تھا، یبحث سے بحث ہے، اور بحث بھی تحقیق ہے، چیزیں کرید کے
تحقیق میں جا کے چیزیں سامنے لانا، تو تحقیق جہاں انسان کی فطرت ہے وہاں انسان کی ضرورت بھی ہے۔ اب دیکھیں یہاں ضرورت پیش آئی کہ اس میت کا کیا کرنا، تو اس ضرورت کے بعد بحث اللہ نے کرائی کوے سے، اس نے زمین کو کھودا، تو اس طرح اللہ نے سکھایا کہ اس طرح ایک میت کو دفن کرنا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم میں بحث۔ صحیح بخاری شریف میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی حضرت ہشام بن حکیم بن حزام کو قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہوئے سنا، تو وہ اس طرح نہیں پڑھ رہے تھے جس طرح میں پڑھتا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، تو میں نے چاہے انہیں نماز میں ہی پکڑ لوں، لیکن پھر میں رک گیا، انہوں نے سلام پھیرا تو فوراً میں نے پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا پہلے ان کو چھوڑا، فرمایا ہشام پڑھو، پڑھا، حضرت عمر کو کہا پڑھو، پڑھا، دونوں کو فرمایا ہاکذا انزلا، اس طرح اتارا گیا۔ تو یہ ایک تحقیق کا جذبہ تھا کہ قرآن پاک میں جو اور قرات سنی اس کی تحقیق کر لی جائے کہ آیا یہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے یہ جو عمل تحقیق ہوا، تقریراً ہمارے لیے قرآن میں تحقیق کرنے کا ثبوت آ گیا، تقریراً ہمارے سامنے۔ پھر حدیث شریف میں تحقیق، اس میں بھی ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک عمل لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا، امیر المومنین تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے بلایا، وہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، 3 دفعہ آواز نہیں آئی، واپس چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد حضرت عمر نے یاد کیا، فرمایا میں نے ابو موسیٰ کو بلایا تھا، بلاؤ۔ پھر کوئی بندہ گیا، بلا کے لایا، تو فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلے بلایا تھا، آپ آئے نہیں۔ انہوں نے کہا جی میں آیا تھا، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت ملے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ۔ تو فرمایا کہ میں اس حدیث شریف کی تحقیق چاہتا ہوں، آپ کوئی اور ساتھی لائیں جو اس پر گواہی دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں تحقیق کا یہ واقعہ بھی ہمیں صحیح بخاری شریف میں ملتا ہے۔ تحقیق کی ضرورت کے بعد اب ہم دوسرے نمبر پر آتے ہیں، تحقیق کی اہمیت۔ تحقیق کی اہمیت آپ اس سے سمجھ لیں کہ تحقیق کرنے کا قرآن پاک نے حکم فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کرو۔ تو تحقیق کا حکم خود قرآن نے فرمایا ہے، اس لیے تحقیق جو ہے ضروری ہے۔ اب یہ فاسق کا یہاں ذکر اس لیے آیا کہ عموماً جو فاسق ہے نا، اس کی خبر میں جھوٹ کا امکان ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو غیر فاسق ہو اس کی خبر کی تحقیق کی ضرورت نہیں، اس کی بھی آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ قرآن نے ایک بنیاد دے دیا۔ پھر اہمیت میں ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سنی سنائی بات ہم آگے نہیں کر سکتے، تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کے بعد پھر بیان کریں۔ پھر اس میں اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے، خاص طور پہ میں حدیث شریف کی بات کر رہا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ ہیں، اور آپ کے بعد تو ان کی تحقیق کی اہمیت ہے ہی، آپ کے دور میں بھی اہمیت تھی۔
آپ کے دور میں کس طرح اہمیت تھی؟ وہ اس طرح کہ جن کو تاریخ منافقین کہتی ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتے اپنے انداز میں مطمئن کرنے کے لیے، اور کئی دفعہ صحابہ کرام کے سامنے جھوٹ بول دیتے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، حالانکہ آپ نے نہیں فرمایا ہوتا تھا۔ تو آپ کی حدیث شریف کی تحقیق میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی زندگی میں بھی اس کی ضرورت پیش آتی تھی، آپ کے ہوتے ہوئے بھی۔ اب آپ کے بعد تو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کی طرف باتیں منسوب کی جائیں، اور چونکہ آپ صاحب شریعت ہیں اس لیے آپ کو یہ علم تھا، اللہ نے آپ کو بتایا کہ آپ صاحب شریعت ہیں، آپ کو یہ علم تھا کہ میرے بارے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ من یقل علیہ ما لم اقل، اور من کذب علیہ متعمدا، مختلف الفاظ، فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ نے اپنے بارے میں خصوصی طور پہ اسی لیے فرمایا کہ آپ کے بارے میں جھوٹ، آپ کی حدیث کے بارے میں جھوٹ بولا جا سکتا تھا، اس دور میں بولا جاتا تھا، منافق بولتے تھے، اس لیے آپ کے بعد بھی وہ باتیں، وہ روایتیں چلتی رہتی، اس لیے آپ نے تحقیق کی بنیاد جو ہے وہ ثابت کر دی کہ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اب بعد میں جو تحقیق، خاص طور پہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں تحقیق کا ایک لازمہ منافقین کی طرح کا ایک گروہ ہے، اس کی وجہ سے تحقیق لازم ہو گئی ہے۔ جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، آپ کی حدیث کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، اس طرح کے آج بھی منافقین ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں مستشرقین۔ مستشرقین کون لوگ ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ باب استفعال میں طلب کا معنی ہوتا ہے، جنہوں نے مشرقی علوم اور مشرقیت کو سیکھنے کی کوشش کی، طلب کیا، اس کو ہیں وہ مغربی لوگ۔ تو مشرقی علوم میں سب سے بڑا علم قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم واضح طور پہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ضمن میں جہاں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے بیان قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان قرآن ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت اور تحقیق کے لیے علم اسماء و رجال کا اور علم جرح و تعدیل کا ایسا وجود میں آیا کہ اس جیسا علم پہلے نہیں تھا، اور اس علم سے دیکھیں، اس علم سے اصل مقصود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کی حفاظت تھی۔ آپ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہے کہ آپ قیامت تک نبی بن کے آئیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آنا، آپ کی کتاب بھی محفوظ رہے، اور آپ کی بتائی ہوئی باتیں جو بیان قرآن ہے وہ بھی محفوظ رہے۔ تو اللہ نے اس حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو توفیق دی، انہوں نے رجال کے احوال کو محفوظ کرنا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کی حفاظت کی برکت اور اعجاز سے یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کے حالات زندگی محفوظ ہو گئے، جن میں آپ کے ماننے والے بھی ہیں اور آپ کے دشمن بھی ہیں، کئی ان کے بھی حالات محفوظ ہو گئے، تاکہ ان کی دشمنی اور مخالفت بھی ساتھ ساتھ علم میں رہے۔ ابو جہل کے بھی حالات محفوظ ہو گئے، ابو لہب کے بھی ہو گئے۔ تو دیکھیں، مستشرقین کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں تحقیق کی ضرورت ہے۔
میں نے عرض کیا جو مشرقی علوم سیکھتے ہیں یورپ کے لوگ، اور یہ تحریک آج سے کوئی 1-2 صدیاں پہلے سے اس نے زور پکڑا۔ پہلے بھی منافقین یا مستشرقین کے کچھ نہ کچھ پہلو یا شکلیں موجود تھیں، کیفیتیں موجود تھیں، ان کو ہم ملا سکتے ہیں، آپس میں سلسلے جوڑے جا سکتے ہیں تاریخی طور پہ۔ اب مستشرقین نے کیا کیا کہ ہماری کتابیں، خاص طور پہ حدیث شریف کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں جو وہ پہلے کرتبہ اور گرناطہ سے چوری کر کے لے گئے تھے، مدتوں ان کے پاس خزانے پڑے رہے دیگر اسلامی ممالک سے، وہ انہوں نے تحقیق کے ساتھ، جس کو وہ لوگ ایڈٹ کہتے ہیں، ایڈیٹنگ کے ساتھ انہوں نے شائع کی، اور ان کے شائع کرنے کا مقصد بظاہر لوگوں کو ایسے لگا کہ خدمت اسلام ہے، حالانکہ خدمت اسلام مقصد نہیں، ان کا مقصد پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ اعتراضات لگانا ہے، اور ان کے لیے جہاں جہاں ممکن ہوا انہوں نے لگائے۔ یہ ایک پھر الگ بات ہے، کسی موقع پہ حاضری ہوئی تو اس پہ عرض کریں گے۔ تو مستشرقین کی وجہ سے ہمیں تحقیق حدیث اور تحقیق سیرت کی ضرورت ہے، اس کی یہ اہمیت ہے۔ اور میں یہاں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ آپ ماشاءاللہ کتب کا مطالعہ کریں، لیکن ایک بڑی کتاب جو ہے اس پہ نظر ماریں۔ میں کئی دفعہ اداروں میں جاتا ہوں، طلبہ اور طالبات سے بات کرتا ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت ساروں کو یا بعض اداروں میں کسی کو بھی اس کتاب کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کتاب کا نام ہے اردو دائرہ معارف اسلامیہ، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، انسائکلوپیڈیا آف اسلام ان اردو۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ مستشرقین نے، انگریزوں نے جرمنی میں بیٹھ کے، یہ ایک بندے کا کام نہیں تھا، ایک جماعت کا کام تھا، ٹیم کا، اور بڑا عرصہ لگا، انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام مرتب کیا۔ تو اس میں انہوں نے اسلام کا تعارف پیش کیا حروف کی ترتیب پر، اسلام کی شخصیات، اسلام کی عبادات، اسلام کے شہر، اسلام کی کتابیں، اور اسلامی دیگر رسوم و رواج، متعلقات۔ تو اس کے بیان میں انہوں نے بہت جگہ پہ ڈنڈی ماری۔ پنجاب یونیورسٹی میں آج سے کوئی 40-50 سال پہلے اساتذہ کی ایک ٹیم بیٹھی، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کا ترجمہ کریں۔ جب اس کا ترجمہ کرنے لگے تو اس میں ان کی غلطیاں سامنے آنے لگیں، جو انہوں نے تلبیسات کی تھیں اور عمدن بعض چیزیں غلط بیان کی تھیں، اور بہت ساری اہم چیزیں اسلام کی انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دی تھیں، ان کے علم میں نہیں تھیں۔ لہذا پنجاب یونیورسٹی کے جو ماہر اساتذہ تھے عربی، انگریزی، اردو کے، ان کی ٹیم بنی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے ترجمے کے بجائے ہم خود لکھتے ہیں اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ البتہ بنیاد اس کو بنائیں گے، اس کو بنیاد بنایا، اس کے مضامین کا ترجمہ کیا، اور جہاں جہاں ان کی غلطیاں تھیں اندر ہی بریکٹ میں اضافے کیے اور وضاحت کی، اور نئے مضامین بھی لکھے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں جو نیا مضمون ہوتا ہے، جو ترجمہ شدہ نہیں، اس کے شروع میں اس طرح گول دائرہ اور ایسے کراس لگا ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ یہ مضمون نیا لکھا گیا ہے، یہ اس کتاب سے نہیں لیا گیا۔ تو اس طرح میرے عزیز طلبہ، آپ کو اس کتاب پہ بھی نظر مارنی چاہیے۔ بہت بڑی کتاب ہے، 24 جلدوں میں، بڑے سائز کی، اور ہر جلد کی ضخامت 2-2، 3-3، 4-4 ہزار صفحات ہے، اور ہر صفحے کے اندر 2 کالم ہیں، بڑا سائز ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اکیلا اس سیٹ کو اٹھا نہیں سکتا۔ 24 جلدیں اور بڑے بڑے سائز کی جلدیں۔ اس کا ایک جلد میں اشاریہ بھی بنا ہے، یعنی فہارس، اور
پھر ایک جلد اب نئی آئی ہے، اس کا نام ہے سیرت خیر الانام۔ اسی دائرہ معارف میں جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہیں، ایک زمانی ترتیب سے اس سے نکال کے ایک الگ جلد بنا دی ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے سیرت خیر الانام۔ اب اس سے آگے سنیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ موضوع ختم ہو۔ اس کے اندر بعض جگہ پہ کچھ چیزیں آئیں تو ساتھ بریکٹ میں لکھ دیا را کاف با آں، بریکٹ میں را کاف با آں، رجوع کنید، آپ رجوع کریں اس جگہ پر۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز آئی ہے، ایسا نام آیا، ایسی شخصیت آئی ہے، ایسی کتاب آئی ہے کہ جس کا یہاں صرف نام ہی ہے، ہم اس کا تعارف کرائیں گے، نیا مضمون لکھیں گے، اس کے لیے اس کی متعلقہ جگہ پہ رجوع کریں۔ اب متعلقہ جگہ کیا ہے؟ متعلقہ جگہ یہ ہے کہ وہ کتاب ایک دفعہ پوری ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے وہ رجوع والی چیزیں الف بائی ترتیب سے نئے سرے سے لکھنی شروع کی اور اس کا نام رکھا تکملہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ اس تکملہ کی ایک جلد میں نے دیکھی ہوئی ہے اور میں نے سنا ہے دوسری یا تیسری بھی چھپ گئی ہے اور ابھی الف تک کی ہے۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ وہ کتنی لمبی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں تحقیق کے حوالے سے۔ اب آئیے ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے تحقیق کے لوازم، جو چیزیں لازمی ہونی چاہیے، اور جو آپ نے موضوع میں لکھا ہے نا تحقیق کی مشکلات، یہ بات اور لوازم ملتے جلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چیزیں آسانی سے مہیا ہو جائیں جو لازم ہیں تو پھر آپ کے لیے تحقیق آسان ہے، اور اگر لوازم کے حصول میں مشکل ہو تو پھر وہ مشکلات ہیں۔ لہذا تحقیق کے لوازم دیکھیں۔ نمبر ایک، تحقیق کو آپ بطور ایک طرز زندگی کے اپنائیں۔ اگر آپ بطور طرز زندگی اپنائیں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ لگن اور جستجو آپ کی سچی ہونی چاہیے۔ یہ بڑا مشکل کا کام ہے، بڑا محنت کا معاملہ ہے۔ اس میں عارضی تعلق، جس کو ٹمپریری کہتے ہیں، یا جز وقتی آپ کی شمولیت فائدہ نہیں دے گی۔ اور جیسے ایک قول معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا، العلم لا یعطی کا بعضہ حتی تعطیہ کلہ کا۔ علم آپ کو اپنا تھوڑا حصہ بھی نہیں دے گا جب تک آپ اپنا سارا کچھ اس کو نہ دے دیں۔ تو تحقیق کے لیے یہ ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے علوم سے واقفیت۔ حدیث شریف کے علم کے ساتھ متعلقہ علوم سے بھی واقفیت ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے السنہ کا علم، آپ کو دوسری زبانوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تھا کہ ان کی زبان سیکھو، لہذا دوسری زبانوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں، یہ مستشرقین جو ہیں انہوں نے ہماری زبان سیکھی ہے، اور آپ کے لیے شاید یہ نئی بات ہو یا آپ کے علم میں ہو پہلے کہ یورپ، امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی یونیورسٹیوں میں سب میں شعبہ عربی ہے اور شعبہ اسلامیات ہے، حالانکہ ان کو اسلام سے یا عرب سے کوئی محبت نہیں ہے۔ سب میں شعبہ عربی ہے، سب میں شعبہ اسلامیات ہے۔ کیوں؟ وہ اس سے واقفیت حاصل کر کے، اس کے علوم حاصل کر کے انہی علوم میں خلط مبحث کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس میں پانچویں بات ہے کہ آپ کو مراجع کا علم ہو۔ چھٹی بات ہے کہ آپ مراجع کے حصول میں کامیابی حاصل کر سکتے ہوں، مراجع آپ کی دسترس میں آ جائیں۔ ساتویں بات، مراجع مل جانے کے بعد ان میں سے حقائق کی تلاش۔ اور آٹھویں بات، حقائق جب تلاش کر لیے تو پھر جو کچھ آپ نے پیش کرنا ہے اس کی ترتیب اور تنظیم ضروری ہے۔
غیر مرتب تحریر اور تقریر کا کوئی فائدہ نہیں